السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وقال جل وعلا فی مقام آخر، واللہ الذی جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، معزز حاضرین، اس دنیا میں ہر انسان جب دنیاوی بھاگ دوڑ سے پریشان ہو جاتا ہے یا دنیا کی تگ و دو سے تھک کر رات میں آرام کے لیے ایک ایسی جگہ کی تلاش میں ہوتا ہے جہاں جا کر اسے سکون و راحت محسوس ہو۔ اس سکون و راحت کا وہ ہمیشہ خیال کرتا ہے، اور ایک ایسی جگہ بنانے کا ہر انسان کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا ایک ایسا گھر ہو، ایک ایسی جگہ اس کی ملکیت میں ہو جہاں پر جا کر اسے سکون اور راحت محسوس ہو۔ تو انشاءاللہ آج کے اس مختصر سے درس میں یا تقریر میں اسی بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی کہ ایک گھر کو اسلامی گھر کس طرح بنایا جائے۔ یا آج ہم سب گھروں میں بگاڑ کی شکایت کرتے ہیں، ہم سب کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ گھر، یہاں کا ماحول اسلامی نہیں بچا ہے۔ ہم انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں چند نکات کے تحت اس بات پر گفتگو کریں گے کہ اللہ رب العزت والجلال نے یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر ایک گھر کو اسلامی گھر بنانے کے لیے کیا اصول و ضوابط متعین کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ گھر سے ہم یہ نہ سوچیں کہ گھر کا مطلب اور مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ بڑی بڑی عمارتیں یا خوبصورت منزلیں جنہوں نے بنا کے رکھ لیے یہی گھر ہیں، بلکہ گھر کا مقصد وہ گھر ہے یا گھر سے مراد وہ جگہ ہیں جہاں پہ سب لوگ مل جل کر رہتے ہوں، یعنی اس گھر میں ماں باپ کی محبتیں بھی ہوں، اس گھر میں بہن بھائی بھی ہوں، اس گھر میں بڑے بزرگوں کی ڈانٹ بھی ہو
چھوٹوں پر شفقتیں بھی ہوں، ماں کا آنچل بھی ہو، باپ کی شفقت بھی ہو، یہ سارے چیزوں کو ملا کر یہ گھر ہے۔ اور اسی گھر کو اللہ رب العزت والجلال نے راحت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ نحل کی آیت نمبر 80 کے اندر کچھ چیزوں کے بارے میں احسان جتلایا کہ ہم نے یہ کیا۔ اسی موقع پر اللہ رب العزت والجلال نے وہ آیت یا وہ نعمت بتلائی جو میں نے ابھی پڑھی۔ اللہ نے فرمایا کہ واللہ الذی جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات وہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے گھروں میں تمہیں سکون دیا، جس نے تمہارے گھروں میں تمہیں سکون دیا۔ تو انشاءاللہ اسی سکون کو ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ سکون کہاں سے آئے گا۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلی بات یہ کہ اس میں ذمہ داری ہر انسان کی ہے۔ اس میں ذمہ داری کسی مرد کی صرف یا کسی عورت کی نہیں ہے، یا صرف بڑوں کی نہیں ہے، بلکہ اس گھر کو بنانے میں ذمہ داری سب کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی کو اللہ رب العزت والجلال نے ذمہ داری سونپی اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فالامیر راع ومسئول عن رعیتہ، اللہ رب العزت والجلال نے اونچے لیول سے شروع کرتے ہوئے نیچے تک لے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک امیر جسے عمارت ملی ہوئی ہے اس سے اس عمارت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسے قوم کی عمارت مل گئی ہے، اسے ملک کی عمارت مل گئی ہے، اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس کو کیسے ڈیل کیا، تم نے لوگوں کے ساتھ تعامل کیسے رکھا، جو تمہارے اوپر جو ذمہ داری عائد تھی کیا تم نے اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ والرجل راع فی اہل بیتہ ومسئول عن رعیتہ، ایک آدمی، ایک باپ، ایک شوہر، وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں نگراں ہے، گھر والوں کے بارے میں ذمہ دار ہے، اور رب ذوالجلال قیامت کے دن اس سے ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے تمہیں جو ذمہ داری دی تھی اس ذمہ داری کے بارے میں تم نے کیا کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے بعد عورتوں کے بارے میں کہا کہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا، کہ عورتوں سے بھی پوچھا جائے گا، عورتوں سے پوچھا جائے گا کہ شوہر کے گھر میں وہ کس طرح رہتی تھی، شوہر کے بال بچوں کو وہ کس طرح پالتی تھی، جو اولاد تھی اس کی تربیت کے لیے اس نے کیا کیا، یا شوہر کے گھر کو اس نے کس طرح سنوارا۔ تو سب سے اللہ رب العزت والجلال اس کی ذمہ داری کے بارے میں، مسئولیت کے بارے میں پوچھے گا۔ اس لیے کوئی اپنا دامن نہیں چھوڑا سکتا کہ یہ ذمہ داری پھولا کی تھی اور پھولا نے اس ذمہ داری سے پھولا آدمی ذمہ داری سے ہٹ گیا، بلکہ اللہ رب العزت والجلال ایک ایک آدمی سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ تو ایک گھر کو بنانے کے لیے سب سے پہلا نقطہ اور سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے، جس کو بقول بعض گھر کو بنانے کے لیے اچھی گھر والی کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی گھر کو بنانے کے لیے، گھر میں سکون لانے کے لیے جب بیوی یا بیگم کا اختیار کیا جائے تو ایسی بیوی ہو جو نیک اور صالحہ ہو۔ اگر گھر کی عورت نیک اور صالحہ نہیں ہے، گھر کی عورت دیندار نہیں ہے، تو وہ گھر کبھی بن نہیں سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں جو دستور تھا یا لوگ جو دیکھ کر نکاح کرتے تھے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین والخلق تربت یداک۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ شادی کے وقت 4 چیز دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع لمالها، کچھ لوگ مال و دولت کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، کچھ لوگ حسن و جمال دیکھ کر شادی کرتے ہیں کہ کون سی عورت کتنی خوبصورت ہے، اور بعض لوگ حسب و نسب دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی جو تھے وہ صرف مال و دولت دیکھتے تھے، ایسی لڑکی لے آؤ جو بہت زیادہ مال و دولت رکھتی ہو، یا ایسی لڑکی لے آؤ جو بہت زیادہ مالدار گھرانے سے ہو۔ نصرانی کیا دیکھتے تھے؟ نصارہ یہ دیکھتے تھے کہ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی آئے، ایسی لڑکی جسے دیکھ کر پورے محلے میں، پورے علاقے میں چرچا ہو کہ ایسی لڑکی لے آئے جو اتنی خوبصورت ہے۔ اور عربوں کا دستور کیا تھا، اور عرب
یہ حسب و نسب کا خیال بہت کرتے تھے. ہمارا جو اسٹیٹس ہے، جو ہمارا رتبہ ہے، ہمارے رتبے سے نیچے کی لڑکی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس سے اونچی ہونی چاہیے. لیکن اسلام نے جو معیار رکھا، اسلام نے یہ کہا کہ وَلِدِينِهَا، کہ اسلام نے جو معیار قائم کرنے کی کوشش کی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو تعلیم لے کر آئے، اس تعلیم نے یہ کہا کہ دین کو دیکھ کر شادی کرو، دین کو دیکھ کر شادی کرو. اور ایک روایت میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس بات کا اضافہ ذکر کیا ہے کہ عام طور سے روایت میں آتا ہے کہ دینداری دیکھ کر شادی کرو، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. عام روایت میں یہ آتا ہے، لیکن ایک روایت میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ زیادتی ذکر کی کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ، کہ دینداری تو دیکھنا ہی ہے لیکن اخلاق بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ نماز و روزہ کی پابند ہو، اللہ کے ساتھ بڑی اچھی ہو لیکن گھر والوں کے ساتھ بیکار ہو. یعنی اللہ کے ساتھ بڑی اچھی عورت ہے، بڑی نمازوں کی پابند ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، نفلی روزہ کا بھی اہتمام کرتی ہے، لیکن ایسی بدخلق کہ کوئی اس کے قریب جانے سے بھی ڈرے. تو یہ زیادتی برمحل ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیندار بھی ہو اور بااخلاق بھی ہو. اخلاق کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن عام طور سے جو اخلاق کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ بولنے میں اچھی ہو، ایسی گفتگو کرے کہ لوگ اس کے قریب آئیں، اس کی بات سنیں. ایسا نہ ہو کہ نماز و روزہ کی پابند ہو اور بد کھل کے ہو. تو اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تربت یداک، تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں. اگر دین کی بنیاد پر اپنے گھر میں اپنی بیگم کو یا اپنی گھر والی کو نہیں لائے ہو تو پھر خاک آلود ہو تمہارا ہاتھ. زندگی میں سکون اور اطمینان نہیں رہے گا، زندگی میں سکون اور اطمینان نہیں رہے گا. اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا، آپ کی سیرت کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کوئی نہیں بھلا سکتا. جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی جاتی ہے کہ گھبراہٹ کے وقت میں حضرت خدیجہ نے کس طرح آپ کو تسلی دی. ایک شوہر ڈلتا ہوا اپنے بیوی کے پاس آتا ہے تو بیوی کیا کہتی ہے؟ بیوی کہتی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کے اندر اتنی کوالٹیز ہیں، آپ کے اندر اتنی خوبیاں ہیں، آپ غریبوں کو بھی دیکھتے ہیں، مسکینوں کو بھی دیکھتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اتنی ساری صفتیں آپ کے اندر، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پڑھتے تو آپ کی امہات المومنین کے کردار کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو حضرت ہاجر کو کوئی نہیں بھلا سکتا کہ ایک بیوی نے ایک ایسی سرزمین پر جہاں پہ کچھ نہیں تھا، ایسی سرزمین پر اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کی. ایک بیوی اپنے شوہر کی اس بات پر کہ میں تمہیں ایسی جگہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کچھ نہیں ہے لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ کہہ کر شوہر بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیوی دیندار تھی، اللہ والی تھی. تو گھر کو بنانے کے لیے سب سے بڑی اور اہم شرط یہی ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسند احمد کی صحیح حدیث کے اندر کہا تھا کہ وَلْيَتَّخِذْ مِنْكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَإِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، کہ اگر دنیا کا خزانہ چاہتے ہو، اگر دنیا کا خزانہ چاہتے ہو، سکون و اطمینان چاہتے ہو، تو 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو. 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، بڑے سکون اور اطمینان سے رہو گے. قلبًا شاکرًا، اپنے دل کو اس طرح بنا لو کہ ہمیشہ شکر گزاری اس کے اندر ہو، چاہے مصیبت کا وقت ہو یا آشائش کا وقت ہو. اس زندگی میں اتار چڑھاؤ موجود ہیں، کبھی اللہ رب العزت والجلال دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے. لیکن مومن جو ہے، بندہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دل میں ہمیشہ رب ذوالجلال کے لیے شکر گزاری ہوتی ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اگر خزانہ چاہتے ہو، سکون و اطمینان چاہتے ہو تو شکر گزار ہے، وہ شکر گزار دل پیدا کر لو اپنے اندر. وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور ذکر و اذکار کرنے والی زبان بنا لو، ذکر و اذکار کرنے والی زبان بنا لو اپنے اندر. یعنی یہ شکر صرف ہے، زبان سے شکریہ ادا کرنا بڑا آسان کام ہے. کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو، اندر سے اس کو گالی دو، اوپر سے شکریہ ادا کر دو، یہ بڑا آسان کام ہے دنیا میں. اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ قلبًا شاکرًا، شکریہ ادا کرنے والا دل بنا لو، ذکر و اذکار کرنے والی زبان بنا لو. اور ایسی عورت کو گھر میں لے آؤ تعینہ علی امر الآخرہ، جو آخرت کے کاموں پر تمہاری مدد کرے. ایسا نہ ہو کہ تمہیں آخرت کے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے روکے، بلکہ ایسا ہو کہ تعینہ علی امر الآخرہ، آخرت کا کام کرنے کے لیے تمہیں ابھارے،
تمہاری ہمت بڑھائے، تمہاری حوصلہ افزائی کرے کہ بڑھو نیکی اور اطاعت کے کاموں میں۔ اور جب ایسی جوڑی ہو جائے تو بہترین زندگی اور سکون کی زندگی گزرتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اس آدمی کے لیے دعا کا لفظ ایک آپ نے بیان فرمایا کہ رحم اللہ امرأ قام من اللیل فایقظ امرأته فإن ابت نضح فی وجہها، کہ اللہ رب العزت والجلال رحم کرے اس آدمی کے اوپر کہ جو رات کو خود اٹھتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے وہ اٹھتا ہے اور اپنے بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ خود اٹھ رہا ہے، خود بڑا صوم و صلات کا پابند ہے، اللہ والا ہے، اور گھر کا حال یہ ہے کہ سب گھر کے لوگ، گھر کے افراد دین سے بھٹکے ہوئے ہیں، بلکہ وہ خود اٹھ رہا ہے اور خود اٹھ کر اپنے بیوی کو جگا رہا ہے۔ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا، اگر بیوی انکار کرتی ہے اٹھنے سے تو وہ اس کے چہرے پر پانی کا چھینٹا دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رحم کرے، رحم و کرم کی دعا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی پر، اور ایسے ہی اس کی بیوی، یہ جوڑی ایسی ہے کہ بیوی بھی ایسی ہے۔ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَأَيْقَظَتْ زَوْجَتَهُ فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ، اللہ رحم و رحم کرے اس عورت پر جو رات میں اٹھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے، اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اور شوہر کو جگانے کے بعد اگر وہ انکار کرتا ہے تو یہ بھی اس کے چہرے پر پانی مالتی ہے۔ ایسا تعاون ہو، ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو اگر شوہر اور بیوی کے درمیان، تو یہ گھر انشاءاللہ ضرور بضرور سکون کا گہوارہ بنے گا۔ اور یہاں پہ ایک بات اور کہ اگر جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ شادی کرنے کے لیے، جہاں اس وقت لوگ تین چیزوں کو دیکھتے تھے اور اسلام نے کہا کہ دین کو دیکھو، وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا کہ جب شادی کا وقت ہو جائے اور کوئی ایسا رشتہ ہے جو تمہیں اچھا لگے، جو دیندار ہو، بااخلاق ہو، تو پھر انتظار مت کرو۔ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی آئے من ترضون دینہ وخلقہ، جس کے دین سے اور اخلاق سے تم راضی ہو، تو شادی کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد بھی تم اپنا ایک کرائٹیریا، اپنا ایک معیار ایسا بنا لو کہ بیٹھ کر انتظار کرتے رہو کہ ایسا رشتہ آئے گا تبھی ہم شادی کریں گے۔ اسلام نے جو بتلایا وہ یہ کہ جس کے دین اور اخلاق سے راضی ہو، جب ایسا کوئی آدمی آ جائے تو اپنے لڑکیوں کی اور جو بھی تمہارے ماتحت ان کی شادی کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر تمہارا معاشرہ اور سماج فتنہ و فساد کی آماجگاہ بن جائے گا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، جو وقت جس چیز کا تقاضا کرتا ہے، فطرت جس بات کی تقاضا کرتی ہے، اگر اس فطرت کی مخالفت کرو گے تو پھر اس سماج میں بھی بگاڑ کے ذمہ دار ہم اور آپ خود ہوں گے۔ اگر موقع پر جو دستور ہے، جو فطرت ہے، اگر اس فطرت کی رعایت ہم نہیں کریں گے تو جو بگاڑ پیدا ہوگا رب ذوالجلال کے ہاں اس کے جواب دہ ہم خود ہوں گے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ میری لڑکی کا رشتہ بہت زیادہ آ رہا ہے، بہت زیادہ میری لڑکی کا رشتہ آ رہا ہے، کس سے شادی کریں؟ حضرت حسن بن علی سے پوچھتے ہیں لوگ کہ بڑا رشتہ آ رہا ہے، کس سے شادی کریں؟ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زوجها التقی فإن أحبها أکرمها وإن أبغضها لم يظلمها، یعنی ایسا شوہر اختیار کرو اس کے لیے کہ اگر وہ محبت کرے تب تو اس کی عزت کرے گا۔ یعنی جب تقوی اور للہیت کے بنیاد پر کسی کو رشتہ دو گے تو اس کا حاصل یہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر وہ شوہر صحیح معنوں میں اس سے محبت کر رہا ہے تو اس کی عزت کرے گا اپنے بیگم کی، اور اگر محبت نہیں بھی کرتا ہے، کچھ ایسا ہو گیا کہ محبت نہیں کر رہا ہے، وَإِنْ أَبْغَضَهَا لَمْ يَظْلِمْهَا، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف اور اس کا تقوی ہے، تو اگر وہ نفرت بھی کرے گا تو وہ ظلم نہیں کرے گا، وہ شوہر نفرت بھی کرے گا تو ظلم نہیں کرے گا، تو ایسے آدمی کو اختیار کرو۔ عہد نبوی کی وہ مثالیں کہاں سے ہم لے آئے جب ہم نے اپنے سماج اور معاشرے کو اتنا بگاڑ دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لڑکیاں کس طرح کی تھیں، ان کے ذہن و دماغ میں کیفیت کیا تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسی مجلس میں ایک انصاری صحابی کو، امام بخاری نے اپنے بخاری میں اس واقعے کو ذکر کیا اور بعض لوگوں نے اور دوسرے لوگوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے ایسے ہی مجلس میں ایک انصاری صحابی کو ایک لڑکی کے لیے، ان کے لڑکی کے لیے پیغام دے دیا کہ اپنے لڑکی سے شادی کر دو، اپنے لڑکی سے شادی کر دو۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے لیے رشتہ مانگ رہے، بڑا خوش ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
میری بیٹی سے رشتہ مانگ رہے ہیں، یہ تو میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام میری بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً اس اشکال کو دور کیا اور کہا کہ میں فلاں صحابی کے لیے تمہارے بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہوں، تمہاری بیٹی کا رشتہ میں فلاں صحابی کے لیے مانگ رہا ہوں۔ جو صحابی بیچارے ایسے تھے جن کے پاس نہ تو پرسنالٹی تھی، نہ خوبصورتی تھی، اور نہ تو مال و دولت تھی، جسے لوگ بڑا یعنی بالکل سماج میں ایسے ہی سمجھتے تھے جیسے یہ کوئی لائق نہیں ہے، جن کو کہا جاتا تھا حدیث میں جلیبب۔ جب اس صحابی نے، انصاری صحابی نے اس آدمی کا نام سنا، اس صحابی کا، تو گویا کہ ان کا فاختہ اڑ گیا کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کس کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں، جن کی نہ تو شکل و صورت ہے، نہ سماج میں کوئی رتبہ ہے، نہ اسٹیٹس ہے، اور ان کو میں اپنی بیٹی دوں گا۔ کہتے ہیں اچھا میں اپنی بیگم سے، اپنی بیوی سے میں پوچھ کر تب جواب دوں گا آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ جاتے ہیں اپنے بیوی سے جا کے یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہماری بیٹی کے لیے فلاں صحابی سے رشتہ کہا ہے۔ بیگم جب سنتی ہیں، بیگم کا پارا 7ویں آسمان پر چڑھ جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر اپنے لیے رشتہ چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جہاں تک اس آدمی کے احاذا جلیبب، بیوی بیگم ان کی کہتی ہیں کہ احاذا جلیبب، کہ اس جلیبب کو ہم اپنی بیٹی دیں گے، اپنی لڑکی دیں گے۔ لیکن لڑکی عہد نبوی کی جو لڑکیاں تھیں جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی، وہ لڑکی بذات خود کیا کہتی ہے؟ پردے کے پیچھے سے جو سارا معاملہ سن رہی ہوتی ہے وہ آواز دیتی ہے، اس کی ماں کہتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جواب دے دو کہ ہم اس آدمی سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنے والے ہیں۔ جو لڑکی پردے کے پیچھے سے آواز سن رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے، آواز دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اتردون امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو، اپنے ماں باپ کو مخاطب کر کے کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو رشتہ دے کر، جو حکم دے کر بھیجا ہے، اس رشتے کو ٹھکرا دو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پیغام بھیجا ہے اس پیغام کو تم ٹھکرانا چاہتے ہو۔ اتردون امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد وہ لڑکی شادی کے لیے تیار ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے لیے کہتے ہیں کہ اللہم لا تجعل عیشها کدا وصب علیہا الخیر صبا، کہ اللہ لا تجعل عیشها کدا، اس عورت کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی مت رکھنا، اے اللہ اس عورت کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی مت رکھنا، وصب علیہا الخیر صبا، اور اس کے اوپر خیر کی بارش کر دے، بار الہ تو خیر کی بارش کر دے اس کے اوپر۔ کہتے ہیں جن لوگوں نے وہ زمانہ دیکھا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ میں، انصاریوں میں، مدینہ کی عورتوں میں اللہ رب العزت والجلال نے اتنا نوازا کہ مدینہ کی عورتوں میں اس سے زیادہ خرچ کرنے والی کوئی عورت نہیں تھی، مدینہ کی عورتوں میں اس سے زیادہ خرچ کرنے والی کوئی عورت نہیں تھی، اتنی برکت ہوئی۔ یہ برکت ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو ماننے کی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بتلائیں، ان چیزوں کو معیار بنائیں۔ دوسرا نقطہ جو گھر میں سکون اور اطمینان لانے کے لیے دوسرا نسخہ کیا ہے، اللہ رب العزت والجلال نے بتلایا، جو آیت میں نے پڑھی تھی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ رب العزت والجلال نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، جو آپ کے تابع جو لوگ ہیں، ان سب کو جہنم سے بچاؤ، ان سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خود تو جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم خود تو اللہ کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم خود تو دینی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارا گھر اس سے خالی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جس طرح ہم دنیا کے معمولی درد سے، ہماری اولاد کو کوئی معمولی سا درد پہنچ جائے، اولاد بیمار ہو جائے، اولاد کا اللہ نہ کرے کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہم اپنی دولت، اپنا خون، اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں
کہ کچھ ہو جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری اولاد کو یہ بیماری ہے، ہم اپنی پوری دولت نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو وہ عذاب، جس عذاب کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وقودها الناس والحجارہ، یہ دنیا کی آگ نہیں ہے، بلکہ یہ آگ ایسی ہے کہ وقودها الناس والحجارہ، جو آگ بھڑکانے کے لیے اللہ رب العزت والجلال انسانوں کو اور پتھروں کو استعمال کرے گا۔ یہ آگ ایسی ہے جو دل تک کو جھلسا کر رکھ دے گی۔ اس آگ سے ہم بچانے کے لیے اپنے گھر والوں کا انتظام کیسے نہ کریں؟ اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس آیت میں اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کس طرح بچاؤ؟ کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ علموا اولادکم واہلیکم الخیر، کہ اپنی اولاد کو اور اپنے اہل و عیال کو خیر سکھلاؤ۔ یعنی گھر کو بہتر بنانے کے لیے، گھر کو اسلامی ماحول دینے کے لیے دوسری اہم ضرورت یہ کہ ہم اسلامی تعلیمات کو گھر تک پہنچائیں۔ ہم اسلامی تعلیمات کو گھر تک پہنچانے کا انتظام کریں، چاہے اس کا طریقہ جو بھی ہو، ہم جو بھی مناسب سمجھیں، لیکن ہم تعلیم گھر میں بھی دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خود تو مسجدوں میں دروسوں میں حاضر ہوتے ہیں، سنتے ہیں دین، لیکن ہمارے گھر میں کیسے دین پہنچے گا، ہم گھر کے لوگوں کو کیسے دیندار بنائیں گے، اس کا ہم خیال نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ خود نماز پر جمے رہیے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ان کو خیر سکھلاؤ، یہی ان کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ، اور یہی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی کی کہ گھر والوں کو خیر کی بات بتلائیے، دین کی تعلیمات دیجیے، ان کو جہنم سے آگ سے بچنے کا یہی ذریعہ ہوگا۔ تو دین کیسے پہنچے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ دین کیسے گھر تک پہنچے گا، دینی تعلیمات گھر کے افراد تک کیسے پہنچے گی۔ اللہ رب العزت والجلال نے امہات المومنین، نبی کی بیویاں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، اور اللہ رب العزت والجلال نے کیا حکم دیا؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ نے فرمایا کہ امہات المومنین کو مخاطب کر کے کہ آپ کے گھر میں جو بھی قرآن و حدیث ہے، جو پڑھی جا رہی ہے، آپ اس کو یاد کیجئے، آپ اس کو یاد کیجئے۔ یعنی امہات المومنین کو یہ مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، جو دین کی تعلیمات ہیں، آپ بھی اس کو سمجھیے، آپ بھی سمجھیے، اور گھر میں ماحول بنائیے اسلامی۔ صرف اسلامی ماحول باہر کہنے سے گھر کا ماحول اسلامی نہیں بنے گا، بلکہ خود ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی اور اس کو نبھانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آگ سے بچاؤ، اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض ایسا حکم دیا جو واجب نہیں تھا۔ آپ نے کہا کہ جب اولاد 7 سال کی ہو جائے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز کا حکم دو اس کو۔ اگر 7 سال میں اس کے اوپر واجب نہیں ہے نماز، لیکن اس کو یہ کہا گیا کہ 7 سال کی عمر میں اس کو نماز کا حکم دو تاکہ عادی ہو وہ۔ سلف نے کہا کہ نماز کیا، روزے بھی 1-2 رکھواؤ اس سے، تاکہ اس کو عادت پڑے دھیرے دھیرے۔ ایسا نہ ہو ایک ساتھ بلوغت کے بعد جب آپ اس سے روزے رکھنے کے لیے کہیں تو وہ آپ کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ خیانت کرنے لگے۔ یہاں تک کہ کہا گیا اگر 10 سال کا ہو گیا اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ماریے، حالانکہ 10 سال میں بھی اکثر لوگ بالغ نہیں ہوتے، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے ماریے۔ تو یہ گھر کے ماحول کو اسلامی بنانے کے جو مراحل ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول نے سکھلایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا، یعنی ایک چیپٹر قائم کیا، اور چیپٹر کا جو ہیڈنگ ہے وہ قائم کیا اور کہا کہ باب تعلیم الرجل اہلہ وامتہ الخیر، کہ یہ باب، یعنی اس باب میں وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آدمی اپنے لونڈی کو اور اپنے گھر والوں کو خیر سکھلائے۔ اور اس میں جو حدیث لے کر امام بخاری رحمہ اللہ ہے، اس میں وہ حدیث لے کر آئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کے لیے ڈبل اجر کا اعلان کیا، کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے۔ پہلا وہ آدمی جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا، اور وہ یہود و نصارہ میں سے کوئی تھا، یعنی وہ پرانے کسی نبی پر ایمان لے آیا اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے آیا۔ دوسرا ایک غلام جس نے اپنے آقا کا بھی حق ادا کیا اور اللہ کا بھی حق ادا کیا۔ تیسرا وہ آدمی من كانت عنده عمى يطعوها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها۔ تیسرا وہ آدمی جس آدمی کے پاس کوئی لونڈی تھی، اس نے اس لونڈی کو
اس لونڈی کو اچھی تعلیم و تربیت دی، اس کے بعد اس کو آزاد کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو جب ایک لونڈی کو دین سکھلانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے ڈبل اجر ہے، دوہرا اجر ہے، تو ایک آدمی جب اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم دے گا، دین کی باتیں سکھلائے گا، بتلائے گا، تو اس کا ثواب کیا ہوگا؟ تو یہ ایسی بات ہے کہ ہمیں اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اہل و عیال کو، گھر والوں کو خیر سکھلائیں، دین کی بات سکھلائیں۔ اس کے بعد تیسرا نقطہ کہ گھر کا ماحول کیسے اسلامی ہوگا اور گھر کی اصلاح کیسے ہوگی، کہ ہمیں گھر کا ماحول اسلامی بنانا ہے۔ تو ہم یہ جو نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز مردوں کے اوپر نماز مسجد میں آ کے پڑھنا ضروری ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ پڑھنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساری نمازیں گھر میں ہی مت پڑھو، ساری نمازیں مسجد ہی میں مت پڑھو، بلکہ کچھ نمازیں گھر میں بھی پڑھو۔ آپ نے فرمایا کہ اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تجعلوها قبورا۔ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے نمازوں میں سے کچھ حصہ گھر میں بھی رکھو، یعنی گھر میں بھی آ کے کچھ نمازیں پڑھو۔ کیوں؟ جب آپ کی اولاد آپ کو گھر میں نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھے گی، وہ آپ کی تقلید کرے گی، آپ جو کر رہے ہیں اسی طرح وہ بھی کرنے کی کوشش کرے گی۔ ایک بچہ 4-5 سال کا بچہ، آپ اسے نماز کے لیے اپنے ساتھ لے کر کھڑے ہو جائیں، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھے گی وہ عادی ہوگی نماز کی، آپ اس کے لیے ایک چھوٹا مصلی لا کر رکھ دیں، وہ بھی آپ کے بغل میں نماز بچھا کر پڑھیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ عادی ہوگی، جیسے جیسے بڑی ہوگی تب اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ اسلامی شریعت ہے، اس کو اللہ نے واجب کیا ہے ہمارے اوپر۔ لیکن جب آپ بچپن سے چھوڑ کر ڈائریکٹ اس کو یہ کہیں گے کہ نماز آپ کے اوپر واجب ہے، آپ جتنا بھی کوشش کر لیں کہ اس کے نماز کا عادی ہونے میں کئی سال لگ جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث کے اندر کہا کہ اذا قضى احدكم صلاته في المسجد، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں اپنی نماز ختم کر لے تو کچھ حصہ جو بچ جائے، وہ جو یعنی سنتیں ہیں، نفلی نمازیں، وہ گھر میں پڑھے، اس لیے کہ اللہ فإن اللہ جاعل فی بیتہ من صلاتہ خیرا، اللہ رب العزت والجلال اس نماز کے پڑھنے کی وجہ سے تمہارے گھر میں خیر پیدا کرے گا، اس نماز کے پڑھنے کی وجہ سے تمہارے گھر میں خیر لے آئے گا۔ اس لیے آپ نفلی نمازوں کا، سنتوں کا اہتمام گھر میں کریں تاکہ آپ کی اولاد دیکھے کہ آپ کر کیا رہے، اس لیے کہ بچے بچپن میں جو بھی آپ کو کرتے ہوئے دیکھیں گے وہی کریں گے۔ اگر آپ سگریٹ پی رہے ہیں، بچہ آپ کا سگریٹ پی کر آپ کو دیکھے گا، آپ کوئی دوسرا غلط کام کر رہے ہیں، بچہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ اسی لیے ہمارے جامعہ میں، مکہ میں جامعہ میں لکھا رہتا تھا جگہ جگہ، یعنی وہاں سگریٹ بہت زیادہ، افسوس کے ساتھ سگریٹ بہت زیادہ پیتے تھے لوگ، تو لکھا رہتا تھا کہ حینما یراک اولادک یدخنونک فیقلدونک، کہ جب تمہاری اولاد تمہیں سگریٹ پیتے ہوئے دیکھے گی تو تمہاری تقلید کرے گی، تو آپ جیسا اس کو بچپن سے دکھلائیں گے ویسے ہی وہ کرے گا۔ چوتھا نقطہ یہ کہ گھر کے ماحول کو یا اس کو اصلاح کرنا ہے تو ہم گھر میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، ایسا ماحول بنائیں جس کو اللہ نے نوازا ہے، اس کا گھر بڑا ہے، ہم ایک جگہ خاص کریں، وہاں بیٹھیں، کچھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں، لوگوں اپنے گھر والوں کو بتلائیں۔ اگر اللہ کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے اس گھر میں تو گویا کہ یہ گھر مردہ ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے وہ گھر مردہ ہے۔ مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، گویا کہ یہ مردہ اور زندہ کی مثال ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کو مردہ کر دیا، اسے مار دیا، اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گھر برباد ہو گیا، ہمارا گھر لوٹ گیا۔ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اللہ کے ذکر میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گھروں میں۔ کہاں گئی وہ دن، کہاں گئی وہ راتیں جب لوگ گزرتے ہوئے کہتے تھے کہ فلاں گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، فلاں گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، لیکن آج اسی گھر سے نہ تو کوئی نماز میں حاضر ہونے والا ہے، نہ تو اس گھر سے قرآن کی آواز آنے والی ہے۔ تو وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے وہ گھر مردہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں کچھ ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں گھر میں کچھ ہے، گھر میں سب سے بڑے ہم ہیں، ہم خود شیطانی حرکت کر رہے ہیں تو اس گھر میں بڑے بڑے شیطان پیدا ہوں گے۔ نہ ہم گھر میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نہ ہم گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کے بعد ہماری شکایت یہ کہ گھر میں کچھ ہے۔
فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سورۃ البقرہ. سورہ بقرہ کی تلاوت کیجیے، شیطان بھاگے گا خود، شیطان خود بھاگے گا جب آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے. اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے. ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، شکایت مزید کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے نسخے سکھلائے کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم کتاب و سنت کے حاملین اہل الحدیث، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبح ہو شام ہو، جب صبح ہو تو ایک ذکر کر لو 3 مرتبہ، کوئی اچانک مصیبت تمہارے اوپر نہیں آئے گی، کوئی اچانک آفت و مصیبت نہیں آئے گی. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی اور ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، کہ جو آدمی شام میں یہ کہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ جو آدمی 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام یہ کہے تو اس دن اور اس رات میں کوئی اچانک مصیبت اس کو نہیں آئے گی. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو حدیث کو روایت کرنے والے تھے، راوی جو صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان سے روایت کرنے والے جو تھے، اتفاق ایسا تھا کہ وہ حدیث کو بیان کر رہے اور ان کے اوپر فالج کا اثر تھا. جو ان کے شاگرد تھے جب حدیث سنتے تو کہتے ہیں کہ آپ تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو آدمی یہ ذکر پڑھے گا اس کے اوپر کوئی بیماری نہیں آئے گی، اچانک کوئی مصیبت نہیں آئے گی، یہ کیا ہو گیا؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ نہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ کہا اور نہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ کہا، بلکہ جس دن میرے اوپر فالج کا یہ حملہ ہوا مجھے غصہ آ گیا تھا اور میں نے یہ ذکر چھوڑ دیا تھا. مجھے غصہ آ گیا تھا اور میں نے یہ ذکر چھوڑ دیا تھا. امام قرطبی رحمہ اللہ جو بڑے پائے کے عالم ہیں، جن کی تفسیر ہے اور دوسری کتابیں ہیں، امام قرطبی رحمہ اللہ کو بچھو نے ڈھس لیا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو بہت بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی یہ ذکر کرے گا اس کو کچھ نہیں ہوگا، یہ کیا ہو گیا؟ امام قرطبی نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میں جھوٹ نہیں ہے، پیارے رسول نے جھوٹ نہیں کہا، بلکہ یہ اس رات میں بھول گیا تھا، اور اسی رات بچھو نے میرے اوپر حملہ کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نسخہ سکھلایا ہے کہ جس کو ہم اپنا کر محفوظ رہ سکتے ہیں، اپنے گھروں کی حفاظت کر سکتے ہیں. ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جب آدمی گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو تحضرہ الملائکہ، گھر میں فرشتے آتے ہیں اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ گھر کی وسعت کو، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ گھر چھوٹا ہے تو اس میں سکون نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ چھوٹا سا بھی گھر ہوگا اس گھر میں سکون ہوگا. اللہ رب العزت والجلال اس گھر کو وسیع کر دے گا، وَيُكْثِرْ خَيْرَهُ، اور اس گھر کے خیر و برکت کو اتنا بڑھا دے گا کہ آپ اندازہ نہیں کر پائیں گے. اور 5واں نقطہ کہ گھر کے ماحول کی اصلاح کرنا ہے، تو آج کے نوجوانوں کے اندر ہمیں عفت و پاک دامنی کی اہمیت کو بتانا ہوگا کہ یہ عفت و پاک دامنی، عفاف، یہ مسلمانوں کا، یہ ایمان والوں کا ہتھیار ہے، یہ ہمارا امتیاز ہے. آج دوسری قوموں کے بہکاوے میں آ کر جس طرح ٹین ایجرز اور جس طرح نوجوان اپنی عفت و عصمت کو داغدار کر رہے ہیں، یہ وقت اتنا نازک ہے کہ اگر ہم نے ابھی ہوش کے ناخن نہیں لیے تو پھر ہم کہیں منہ دکھانے لائق نہیں رہیں گے. ہم ان کو بتلائیں کہ یہ عفت و پاک دامنی یہ ہمارا امتیاز ہے. اللہ رب العزت والجلال نے فطرت کا لحاظ کیا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے صحیح نسخہ بتلایا ہے کہ جب وقت ہو تو جو اسلامی طریقہ ہے اس سے مرد اور عورت کا ملاپ کر دو. اور اگر آدمی اپنے عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرے گا تو یہی آدمی کامیاب ہے. ہم بتلائیں اپنے گھر والوں کو کہ اللہ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مومنین کامیاب ہے. لیکن مومنین کون ہیں؟ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم انہیں بتلائیں کہ یہ عفت و پاک دامنی، ہم کسی مصیبت میں ہوں اور اگر ہم نے زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہے تو رب ذوالجلال کی ذات سے ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت والجلال اس وجہ سے ہماری مصیبت کو دور کرے گا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 لوگوں کا جب تذکرہ کیا جو لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے. بنی اسرائیل کے اندر جب مصیبت میں 3 لوگ پھنس گئے تھے اور غار کا منہ بند ہو گیا تھا تو تیسرے آدمی نے کیا واسطہ دیا تھا؟ تیسرے آدمی نے مصیبت دور کرنے کا کیا واسطہ دیا تھا؟ تیسرے آدمی نے یہی کہا تھا کہ اے اللہ، سب نے کہا کہ ایسے عمل کا واسطہ دے کر اللہ کے سامنے مانگو جس عمل کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا تھا. وہ آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اور کہتا ہے کہ اے اللہ، اے رب، تو جانتا ہے کہ میں اپنے چچا کی لڑکی سے کتنی محبت کرتا تھا، میں اپنی چچا کی لڑکی سے کتنی محبت کرتا تھا، میں نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، لیکن اس نے انکار کر دیا.
لیکن اس نے انکار کر دیا. لیکن وقت نے اس طرح حالات نے کروٹ بدلا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہو گئی اور اس پیسے کے لیے وہ میرے پاس آئی. میں نے کہا کہ آج تو حالات قابو میں, اور میں نے اس سے کہا کہ ابھی پیسہ میں تو تم کو دوں گا, لیکن اس شرط پر کہ تم مجھے اپنے حوالے کر دو. اور وہ آدمی کہتا ہے کہ جب میں بالکل غلط کام کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا, بیٹھ گیا میں غلط کام کرنے کے لیے, اس عورت نے کہا کہ اتق اللہ, اس عورت نے کہا کہ اللہ سے ڈرو, ولا تفض الخاتم الا بحقہ, اور جو حق ہے, جو دستور ہے, جو شریعت ہے, اس شریعت سے مجھے حاصل کرو, تب میں تمہیں اپنے حوالے تب میں تمہیں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں گی. تو اللہ رب العزت والجلال کے بارگاہ میں جب اس نے اس بات کا واسطہ دے کر دعا کی کہ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا تھا, میں نے اپنی عفت و عصمت کو محفوظ رکھا تھا صرف اور صرف تیرے لیے, کہتے ہیں کہ اس غار کا منہ کھل گیا, اس غار کا منہ کھل گیا. جس پہاڑ میں وہ پھنس گئے تھے سب لوگ, اس دعا کا, اس عمل کا واسطہ دے کر جب اس نے کیا تو اس غار کا منہ کھل گیا. تو یہ اہمیت ہے, یہ فضیلت ہے جسے ہم جانتے ہیں, لیکن ہم اس کو پیش کس طرح کریں اپنے گھر والوں کے سامنے, یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا ایک مومن کا, ایک مسلمان کا, ایک مسلم گھرانے کا امتیاز ہے جسے ہمارے نوجوان اور آج کے لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں. اور اسی طرح کچھ چیزیں جس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت چیزوں کو اپنانے کا حکم دیا, وہیں کچھ چیزیں ایسی تھیں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھر کو اسلامی بنانا ہے تو ان سب چیزوں کو گھر سے دور رکھو, گھر سے دور رکھو ان سب چیزوں کو. اگر فرشتوں کی حاضری گھر میں چاہتے ہو تو گھر سے ان سب چیزوں کو دور رکھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب وسورہ, کہ اللہ کے فرشتے اس گھر میں حاضر نہیں ہوتے جس گھر میں کتے اور تصویریں ہوں. معلوم یہ ہوا کہ جس گھر میں کتے ہوں گے اس گھر میں اللہ کے فرشتے کبھی نہیں حاضر ہوں گے. یعنی جو ماڈرن طبقہ ہے, یعنی جن کا جو اپنے آپ کو بہت بڑا ماڈرن سمجھتے ہیں اور کتوں کو پالتے ہیں, یہ سراسر حرام ہے اور فرشتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تین وجہ سے آدمی کتا پال سکتا ہے, کہ اس کے کھیت میں کام ہے, وہ جانوروں کا کاروبار کرنے والا ہے, اس کی حفاظت کے لیے ہو, یا اس کے کھیتی کی حفاظت کے لیے ہو, یا یہ کہ علماء نے یہ لکھا کہ وہ اس کے گھر کی نگرانی کے لیے ہو. ان 3-4 باتوں کے علاوہ کوئی اور مسئلے میں کتا آدمی پالے گا تو ہر دن کے بدلے اس کے عمل سے, اس کے ثواب سے 1 قیرات یا بعض روایات کے مطابق 2 قیرات, یعنی اتنا ثواب اس کے نامہ اعمال سے اتنا ثواب روز ختم کیا جائے گا. پہلے تو یہ کہ ہمارا نیکی کا راستہ بہت کم ہے, ہم نیکی بہت کم کرتے, اس کے بعد ہم جو نیکی کریں گے اس میں سے بھی 2 قیرات روزانہ ختم کر دیا جائے گا. تو کتا پالنا یہ حرام, اور ایسا ہوگا تو فرشتے گھر میں کبھی حاضر نہیں ہوں گے. دوسری بات, اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے کہا کہ وسورہ, اور جس گھر میں تصویریں ہوں گی اس گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے. یعنی یہ کہتے ہیں جس کی جو مصیبت عام ہو گئی ہو اس کو مصیبت نہیں سمجھا جاتا ہے, اس کے عادی ہو جاتے ہیں ہم. یعنی تصویریں آج زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے, تصویریں زندگی کا ایک حصہ, اٹوٹ انگ بن گیا ہے. کہیں بھی ہو, کوئی بھی ہو, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کھا رہے ہیں, وہ پہن رہے ہیں, ہر حال لوگ اپنے آپ کو دکھلانا چاہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. خاص طور سے جو گھروں پر, دیواروں پر تصویریں لٹکایا جائے, اس طرح کی باتوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا. یہ وقت ایسا ہے کہ ہم رونا اس بات پر رو رہے ہیں کہ تصویریں جہاں وہاں فرشتے نہیں آتے, لیکن ہم نے اپنے آپ کو اتنا خراب کر رکھا ہے کہ ہم رونا اس بات پر رو رہے ہیں کہ تصویر کھینچنے سے فرشتے نہیں آتے. لیکن ہماری بے غیرتی, اگر میری بات تلخ ہو جائے تو میں معافی چاہتا ہوں, لیکن یہ ہماری بے غیرتی کی حد ہے, ہماری بے غیرتی کی حد ہے. اور ہم اس قدر بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنے سماج, اپنے گھر کو اتنا برباد کر دیا ہے کہ ایک غیر کو ہم لے آتے ہیں اپنے گھر میں, ایک غیر کو ہم لے آتے ہیں اپنے فنکشنوں میں. وہ آتا ہے جس سے ہمارا دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے, دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے, اور ہم اپنی گھر کے عورتوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں. ہم اپنی گھر کی عورتوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں جن سے دور دور کا ہمارا کوئی ناطہ نہیں ہے. وہ ہماری گھر کی ان عورتوں کی تصویر نکالتا ہے, ان عورتوں کی تصویر بناتا ہے جو ابھی فل میک اپ میں, جو ابھی فل تیار ہیں, اور ان عورتوں کی تصویر بنانے کے لیے ہم نے ایسے آدمی کا اختیار کیا جن سے دور دور کا ہمارا ناطہ اور رشتہ نہیں ہے. اللہ رب العزت والجلال کے عذاب سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ رب ذوالجلال کی کھل کر یہ مخالفت ہے.
یہ کھل کر وہ مخالفت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ کہہ رہے کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، اور ہم نے اس کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ ہم اپنے گھر والوں کو اس کے حوالے کر رہے ہیں جو گھر والوں سے جس کا دور کا کوئی ناتا اور رشتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہم سے خیر کا وعدہ کیا ہے، ہم سے خیر کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس صورت میں جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کو اپنائیں، دین کی باتوں پر عمل کریں، دین کی باتوں کو بتلائیں۔ اور آخری بات جو میں کہہ کر بات ختم کروں گا کہ ہم ہر معاملے میں جو بھی ہم اصلاح چاہتے ہیں اس معاملے میں ہم نرمی سے کام لیں، اس معاملے میں ہم نرمی سے کام لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گھر کے افراد میں کوئی برائی دیکھ رہے ہیں تو ہم فوراً لاٹھی اور ڈنڈا اٹھا لیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسند احمد کی صحیح حدیث میں کہا کہ اللہ رب العزت والجلال جب کسی گھر سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس گھر کے سارے افراد کے دلوں میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ تو ہم جو بھی بھلائی چاہیں، جو بھی اچھائی چاہیں، ہم اس میں خیر کا پہلو لے کر، نرمی کا پہلو لے کر آگے بڑھیں، انشاءاللہ اچھائی آئے گی، اصلاح ہوگی۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمارے گھروں کو اسلامی گھر بنا دے، ہمارے گھروں کی اصلاح فرما دے، کہنے والوں کو، سننے والوں کو، ہر آدمی کو، اور جو بھی سن رہا ہے اس کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ بار الہ ہم میں جو بھی دین سے دور ہیں انہیں دین سے قریب کر دے، دینی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں ایک کر دے، نیک کر دے۔ جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔